الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ البتہ تحقیق پکڑا اللہ نے میثاق کا پختار بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں 12 سردار بنا دیے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر قائم کرو تم نماز کو وآتیتم الزکاة زکات ادا کرو تم وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ البتہ ضرور مٹا دوں گا میں تم سے سیئات تمہاری، برائیاں تمہاری. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ ضرور داخل کروں گا تم کو جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ پس جو شخص انکار کرے بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل سواء السبیل بس تحقیق وہ سیدھی راہ کو کھو گیا، بدراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ بس اس سبب سے کہ توڑ دیا انہوں نے میثاقہم پختہ عہد کیا ہوا. لعناہم لعنت کی ہم نے ان کو. وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ باتوں کو توڑ موڑ کر ان کی اصل جگہ سے ادھر ادھر کر دیتے تھے، پھیر دیتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور جس نصیحت کو ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا اسے وہ بھول گئے. وَلَا تَزَالُ اور ہمیشہ تَطَّلِعُ مطلع ہوتا رہا تو اطلاع پاتا رہا تو وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے جو وہ خیانت کرنے والے ہیں ان کی خیانت کی لا قلیلا منہم مگر تھوڑا ان میں سے. فاعف عنہم واصفح بس ان سے درگزر کیجئے اور توجہ ہٹا لیجئے. ان اللہ یحب المحسنین بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سورہ المائدہ میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، آج کے سبق میں 2 آیات کریمات جن کا نمبر 12 اور 13 ہے تلاوت کر کے ترجمہ کی جو آپ سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بھی بنیں. مسلمانوں کو اپنے کیے ہوئے عہدوں کی پاسداری کا جو حکم دیا تو ساتھ ہی گزشتہ قوموں کا اور خصوصاً بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ان کے عہد و پیمان کا تذکرہ اس طرح فرما دیا کہ تم جن سے اب یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے اپنے پہلے لوگوں سے جو عہد شکنی ہوئی ہے اور اس عہد شکنی کے سبب وہ جس نتیجہ کو پا چکے ہیں اس کو مد نظر رکھ لینا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں باتوں کو بدلا نہیں جاتا.
کچھ عہد ان سے لیے گئے تھے، انہوں نے وہ وعدے کیے لیکن وعدے کی پاسداری نہ کی، نتیجتاً وہ گمراہ ہوئے، ذلیل اور خوار ہوئے۔ آج تم سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، یاد رکھو کہ اگر تم نے ان وعدوں کی پاسداری نہ کی تو اللہ کے ہاں جو یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل رزلٹ پا چکے ہیں، کل تمہیں بھی وہی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ عہد و پیمان اور وہ قسمیں جو بنی اسرائیل سے کی گئی تھی، جیسے وہ بنی آدم ہے ویسے ہی آپ بنی آدم ہو، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے یعنی تیرے رب نے بنی آدم سے یہ عہد لیا اور یہ پشت در پشت عہد چلتا آ رہا ہے کہ تم اپنی نفس کے متعلق گواہی دو اس بات کی کہ کیا تمہارا نفس اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو فی نفس ہی کوئی بھی انسان ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، قوم مسلم آج بھی مانتی ہے اور پیچھے سے یہ مانتی چلی آ رہی ہے۔ یعنی موجودہ وقت کے جو مسلم ہیں وہ اگر مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں مانتے تھے، پہلے بھی مانتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن پھر ان کا بھی شک ختم نہیں ہوا اور وہ ہمارا بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی زندگی میں وہ بھی ایسے ہی سم ہو چکے تھے، مال و دولت، عزت اور اقتدار ان کے ہاں بھی ایسے ہی گھر کر چکا تھا جیسے آج ہمارے ہاں ہے۔ تسلیم وہ بھی کرتے تھے کہ کوئی اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے یہ کائنات پوری بنائی ہے، کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ نے اور بھی رب بنائے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بھی وہ رب سمجھتے تھے کہ میں ہی رب ہوں۔ یعنی ہر انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا ذمہ دار خود ہوں، کہ اپنی پرورش اور اپنے بال بچوں کی پرورش مجھے کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے، اور اس فرض سے یہ سبکدوش ہونے کے لیے پھر جو پاپڑ بیلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اگر میں نہیں کروں تو کون کرے؟ اور یہ تسلی ماننے کے باوجود نہیں ہوتی طبیعت کو۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے۔
اسلام حسب و نسب کا اتنا کوئی قائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں جو انتظامی معاملات ہیں اور جو نظم و نسق ہے اس کو جو چلانا ہے، اس کے لیے کچھ لوگوں کا تقرر ہونا، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان الرٹ اپ چلے تو ایسی بات نہیں ہے، اور انسانوں کے اندر نظام کو چلانا انسانوں ہی کا کام ہے۔ اللہ رب کریم نے حدود اور قیود مقرر کر دی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہر انسان کا حق ہے، اور عمل درآمد کرانے کے لیے انسانوں میں سے انسان ہی مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات واضح کر دی کہ ان میں بنی اسرائیل کے اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ 12 بیٹے ان کے، اور وہ 12 بیٹے جو ہیں آگے بڑھتے بڑھتے جو خاندان اور قبیلوں میں بڑھتے چلے گئے، یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے معروف تھے، اور انہی 12 قبائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب کریم نے جہاں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے ایک کتاب دی ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک ایسا مثالی چیز بنا کر دے دی ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزرے گی تو وہ درست زندگی ہوگی، جسے قرآن کہتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہیں پچھلوں کے وعدے کے متعلق، میثاق کے متعلق بتایا جا رہا ہے اور تمہیں یہ کتاب دی گئی ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی کتاب دی گئی اپنے وقت میں۔ فرمایا قل اعلان کر دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم اگر تورات اور انجیل پر عمل نہ کرو تو تم کسی شے پر نہیں ہو۔ گویا تمہارے لیے لازم ہے کہ تم یہود اپنے آپ کو کہلاتے ہو تو تورات پر عمل لازم ہے تمہارے لیے۔ اگر تم خود کو نصارہ کہلاتے ہو تو انجیل پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اور اگر یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں تحریف کر کے اصل تورات اور انجیل نہ رہنے دی اور اس کے خلاف عمل شروع کر دیے، مسلمانوں تم بھی یہ بات یاد رکھو کہ تم نے اگر قرآن کو خالص نہ رہنے دیا عملی لحاظ سے تو سمجھ لینا کہ یہود و نصارہ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آج شکنی انہوں نے کی ہے ویسی ہی آج شکنی تم نے بھی کی ہے، اور اس آج شکنی کے بدلے میں، نتیجے میں اگر وہ گمراہ ہوئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کتاب کو چھوڑو اور راہ پر رہو؟ فرمایا دیکھو یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی منع کیا گیا تھا کہ جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے اس کتاب سے الگ نہ ہونا، کوئی فرقہ اور نہ بنانا، فرقوں سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن یہود نے 70 فرقے بنا دیجئے، ہمارے ہاں بھی آج بھی کہتے ہیں یار 70 بار تجھے کہا ہے، مثال ہے ایک، کوئی 70 بار گن کے آوازیں نہیں دیتا، مطلب کسی چیز کو زیادہ بیان کرنا ہو تو ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ 70 بار تجھے کہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔
70 بار تو بتا چکا ہوں، کیوں نہیں تجھے پتا چل رہا؟ تو فرمایا کہ وہ 70 میں تبدیل اور تقسیم ہو گئے. نصارہ آئے تو ان سے ایک پیر آگے چلے گئے، اور مسلمانوں تم ان سے بھی ایک پیر آگے نکلو گے. گویا متنبع کیا تھا کہ جیسی آد شکنی انہوں نے کی، یعنی یہود نے، نصارہ ان سے آگے بڑھے، مسلمانوں تم ان سے آگے بڑھو گے تو نتیجہ جو پہلوں نے پایا وہی دوسروں نے، وہی تم پاؤ گے. یہ بات واضح کر دی تھی. اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں یہ کیا تھا کہ انتظامی سلسلے چلانے کے لیے، انتظامی معاملات میں نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے ان قبائل میں سے سردار چنے. ظاہر ہے ہر قبیلے کا سردار اپنی قوم کو باتوں پر اکٹھا کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے، معاملات منوا سکتا ہے. قبیلے کا سردار کوئی الگ شے نہیں ہوتی، اسی قبیلے میں سے ہوتا ہے. اس کے 4 ہاتھ، 4 آنکھیں، 4 کان نہیں ہوتے. اسی طرح وہ ان سارے لوگوں میں، لیکن قبیلے کا سردار ہے. اب سردار کی بات ہے تو اس کو ماننا ہے، جس کی میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ آج بھی جن علاقوں میں یہ پنچایتی سسٹم ہے اس میں کس چیز کو وہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں؟ سوائے اس کے کون سی چیز ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ہماری پنچایت کا فیصلہ ہے. ہمارے دیہات میں آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا خاندان فیصلہ کر چکا ہے، ہماری برادری کا یہ فیصلہ ہے، ہماری بستی کا یہ فیصلہ ہے، اور بستی کے وڈیرے یہ بات طے کر چکے ہیں. اب اس کے خلاف ہماری بستی نہیں کر سکتی، ہمارا قبیلہ نہیں کر سکتا، خاندان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، قبیلے کے ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ 12 قبائل تھے جو بنی اسرائیل کے، انہی اسرائیل کے 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے ان کے چلتے رہے. وہ آج بھی اسی طرح ان میں ہوں گے. لیکن بہرحال فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ میثاق ہو چکا ہے، اس میثاق کی پاسداری تم کو بھی کرنا ہے. جو سرداران قبائل ہیں، جو قبیلوں کے وڈیرے ہیں، ان کو بھی اس میثاق کی پاسداری کرنا ہے، اور وہ خود بھی اس میثاق کی پاسداری کریں گے اور اپنے قبیلے سے بھی کروائیں گے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا، یعنی تم نے ان عہدوں کی پاسداری کی اور ان عہدوں کی پاسداری کروانے میں تم نے ہمت اور کوشش کی، تو نتیجہ کیا ہے؟ وقال اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. گویا عہد کی پاسداری اگر تم کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداران قبائل بھی عہد کی پاسداری کریں اور اپنے قبیلوں سے وہ عہد کی پاسداری کروائیں. اللہ فرماتے ہیں انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ جو وعدے میں نے کیے ہیں میں بھی ان کو پورا کروں گا. گویا اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا. گویا کوئی وڈیرا ہو تو وہ اس کو بھی پابند کر دیا کہ آپ کو بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرنا ہے. تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو، ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. اور تمہارا عہد کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بات طے ہو چکی ہے اس کے مطابق تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کریں گے. فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، گویا میں بھی تمہاری مدد اور نصرت کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. شرط کیا ہے؟ وہ عہد ایک لحاظ سے آگے بتائے جا رہے ہیں. یعنی ایک تھا وہ اللہ کی وحدانیت کا، الستو بربکم،
اور بھی مختلف مقامات پر ہیں، لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرنے والے بن جاؤ گے. نماز کا قیام کیا تھا؟ فرمایا کہ نماز کا مقصد تھا برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا. تم نمازی بنے اور برائیوں اور بے حیائیوں سے رک گئے. تم نے اپنی لائن اور سمت درست کر لی. تم صحیح قبلہ کر چکے، اپنا صحیح سمت اختیار کر چکے. لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کا مقصد تمہارے ہاں پورا ہوتا نظر آیا. یہ 5 وقت صرف حاضری مقصود نہیں تھی کہ تم دن میں 5 وقت اللہ کے ہاں حاضر بھی ہو اور کم بھی تو لو، دھوکہ بھی کرو، اپنے معاملات زندگی اپنی مرضی سے چلاؤ. تمہیں اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے، میرے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، میرے لیے حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے. یعنی حق اور نہ حق کو پہچان کرنا تمہارا فرض تھا. جب تم نے نماز قائم کی تو نماز کے قیام میں یہ بات لازم قرار دے دی گئی تھی، نماز کا قیام ہوتا ہی تب ہے جب تم اس کے مقاصد کو پورا کرتے ہو. اگر مقصد پورا نہیں کر رہے تو نماز کون سی نماز ہے آپ کی؟ یعنی وہ کھانا کیا کھانا ہے جو تمہاری بھوک ہی نہ مٹائے، وہ پینا کیا پینا ہے جس سے پیاس نہ بجھے. ایسے ہی وہ نماز کیا نماز ہے جو برائیوں اور بے حیائیوں سے نہ روکے. معاشرہ پورا نمازی ہو لیکن بددیانتی ہو تو وہ نماز نہیں ہے. اسے ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں اتو میاں تسبیح بچو میاں تسبیح. تسبیح ہاتھ میں ہے اور نیچے اپنا کسب بھی جاری ہے. اگر یہ کام ایسا ہی ہے تو سمجھ لیجیے نماز اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اور نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں آج تک کسی بات پر لڑتے رہے کہ یہ صبح فجر کی رہ گئی ہے، کب تک پڑھ سکتے ہو. کیوں لڑے؟ ایک بات واضح کر دی تھی کہ میں نے ایمان والوں پر نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ نماز تھی وقت مقررہ کی، رہ گئی اللہ سے معافی مانگو، لیکن اس کا مقصد نہ چھوڑ دینا. ایک وقت آپ کھانا نہ کھائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو بھوک بھی ہے، کھانے کا وقت نہیں لگ سکا، کھانا میسر نہیں آ سکا، کوئی موقع ایسا معاملہ ایسا ہو گیا کہ کھانے تک آپ نہیں پہنچ سکے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اگلے وقت میں ڈبل کھانا کھا لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھائیں گے تو آپ اتنا ہی جتنا آپ کے گنجائش ہے. اور گنجائش میں بھی اگر اس طریقے کو دیکھا جائے کہ مجھے کھانا ہے اس طرح کہ کھانے کے میں 3 حصے کر لوں، کھانا، پانی اور باقی کھلا جگہ چھوڑنی ہے، یعنی چھوڑ کر کھائے کہ طبیعت ہے ابھی کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اندر گنجائش ہی نہیں رہی. اگر ایسا کیا تو کتنا کھائے گا آخر؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہ کھائیں تو 3 ٹائم کا اکٹھا آپ اندر ٹھوس لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ گے، فرمایا وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جاؤ.
زکوٰۃ کی ادائیگی تم کر سکو اور کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا تھی؟ یہاں پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے 12 قبائل اور ان میں مقرر کیے گئے تھے سردار۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک نظام باقاعدہ طور پر قائم ہے۔ جب کوئی نظام باقاعدہ قائم ہو تو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی علاقے کے اندر طاقت مل جائے، رہائش گاہ ایسی مل جائے کہ تم کسی مقام پر ٹھہر جانے والے ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم وہاں پر نظام زکوٰۃ کا قائم کرو۔ اگر تمہیں کسی مقام پر قیام کا میسر آ جائے، مطلب قیام کا کیا تھی؟ تم کسی کے ہاں نہیں بلکہ تمہاری اپنی مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی ہے، تو اس جماعت کا یہ حق ہے، یعنی حکومت اگر تمہاری قائم ہو گئی ہے تو اس حکومت پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام بنائے اور زکوٰۃ وصول کرے، پھر اس زکوٰۃ کو آگے باقاعدہ تقسیم کرے۔ کوئی ضرورت مند کسی دوسرے کے ہاں اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ گویا نام جمی کے لیے جہاں زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، وہاں معاشرے میں نام جمی کے لیے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ نظام زکوٰۃ کا مقصد تھا یہ، جیسے نماز کا مقصد برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا تھا، زکوٰۃ کا مقصد تھا کہ جس کمیونٹی کے اندر آپ رہتے ہو اس میں نظام زکوٰۃ کے قیام کے بعد وہاں کوئی شخص بھی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جو اپنے آپ کو زکوٰۃ کا نظام بھی وہاں پر ہے اور لوگ وہاں پر مجبور بھی ہیں نام جمی کے لیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نظام اسلامی نظام کم سے کم نہیں کہلوا سکتا۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہیں آج ہم غیروں کا نظام کہتے ہیں، غیر مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے نظام میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو کمیونٹی میں نام جمی کے لیے کوئی آدمی پریشان نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ختم ہی سلسلہ نہیں ہے، تو پھر نظام اسلام کا کہاں ہے؟ تیسری چیز ارشاد فرمائی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تم اپنے رسولوں پر ایمان لاؤ، بلکہ میرے رسولوں پر ایمان لانا۔ آمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان۔ گویا کوئی بھی اللہ کا رسول تو اس کے لیے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا لازم ہے، ایسے ہی جب تک ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا اسماعیل کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں، جب تک ہم ان کو رسول نہ مانیں، ان کے علاوہ جتنے انبیاء کا نام لیا گیا جو قرآن نے بتائے ہیں، جب تک ہم ان سارے انبیاء کے اوپر باقاعدہ ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک ہمارا مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، کیا کہ تمہیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا، وعزرتموہم، ضرورت پر ان کی مدد کرنا۔ رسولوں کی مدد
اللہ مدد نہیں کرتا تھا رسولوں کی. گویا کہ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو جو کام انسانوں کے کرنے کے ہیں وہ اللہ پر نہ چھوڑ دینا. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ ہو اللہ پر چھوڑ دیتے. مسلمان ہر چیز کو، کوئی بھی کام ہے اپنا کرنے کا ہے وہ بھی اللہ پر چھوڑ دے. بس یہ اللہ کو منظور کیا سکتا، اللہ کو منظور ہے. اللہ کو کیا منظور ہے؟ کہتے ہیں اللہ قادر ہے نا جی، جو چاہے کر سکتا ہے. اب اللہ کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے بندے جو تیرا کرنے کا ہے وہ تم کر. میں نے ایسے ہی ایک کہانی سنائی تھی. وہ ایک بصرہ کے حسن تھے اور ایک وہ رابعہ تھی. اور کوئی آنے والا آیا، اس نے کہا کہ حسن جی آپ بڑی اللہ کی پہنچی ہوئی ہستی اور شخصیت ہے، مجھے بیٹا درکار ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ کیا نہیں کر سکتا؟ پتا چلا ادھر کہ کوئی ادھر رابعہ بھی کوئی پہنچی ہوئی بڑی شخصیت ہے، وہ رابعہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا مل جائے گا. پھر وہ رابعہ سے بیٹا ملا، وہ اٹھا کر لے گئے حسن کے پاس. حسن نے کہا یہ تو بیٹی ہے. ادھر سے اٹھایا تو رابعہ کے پاس پہنچے، کہا، اس نے کہا نہیں یہ بیٹا ہی ہے. تو یہ اسی معاملے میں لوگوں کو ضم کر دیا. وہ رابعہ اور حسن کے چکر میں پڑ گئے. کسی نے یہ خیال نہ کیا کہ حسن کے پاس جائے تو بیٹا نہیں، اولاد کے لیے جائے تو جو دوسرا معاملہ ہے وہ کرنا پڑتا ہے. رابعہ سے ممکن تھا. پھر اس نے کہا کہ آئی ہے بیٹی. اس نے کہا بیٹا ہے. وہ لے کر چلا گیا، اٹھایا، بھاگتا ہوا پہنچا حسن کے پاس کہ یہ بیٹا آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تو بیٹی ہے. یہ ادھر آیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ مریم جو ماں خیال کرتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا تو اللہ نے بیٹی دی ہے، تو یہ تیرا خیال تھا بیٹا، یہ بیٹی تیری اس سے کئی گنا بہتر ہوگی جو تیرے تصور میں بیٹا ہے. اس لیے بے فکر رہے. انسان کو انسان کی ضرورت رہتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لانا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد بھی کرنا. یعنی تمہارا جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت اللہ کی قوت اور طاقت میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن اللہ رب کریم نے ایک طریقہ کار باقاعدہ مقرر کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کروا کے مدینہ بھیج دیا. اب اس سے اللہ کی طاقت نہیں بڑھ گئی تھی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افرادی قوت ملی اس وجہ سے اب یہ کوئی معاملات جو ہے وہ اس طرح بدلے کہ مکہ دوبارہ فتح ہوا ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی ایک جنگ لڑی ہے، اللہ رب کریم نے تمہارے لیے فرشتے مقرر کیے اور تمہارے ان فرشتوں کی مدد کی وجہ سے تمہارے اندر جو دل میں طاقت قوت تمہاری تھی ایمان کی، اس کے جذبے نے تمہیں آج فتح مند کیا ہے. اور اب دوسرا موقع آیا ہے تو فوراً ہی تمہارے اندر یہ چلا گیا کہ خیر کوئی بات نہیں، اب تو ہم کافی مقدار میں ہیں. فرمایا اچھا ابھی تمہارے اندر یہ معاملہ آیا، الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ نے فرمایا تم جسے اپنی طاقت سمجھ رہی ہے کمزوری بن گئی تمہاری، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ جو قوت طاقت اللہ نے تمہارے اندر رکھی تھی یہ ڈگمگا کے دل تمہارے. خیال تھا کہ اب تو ہم بہت ہیں، لیکن فرمایا نہیں، تمہارا یہ جو تصور ہے کہ ہم بہت ہیں، یہ تمہارے بہت ہونا تمہارے کسی کام کا نہیں، بلکہ اس میں اصل چیز کیا تھی؟ فرمایا کہ تمہاری یہ کچھ نہ کچھ ایک طاقت اکٹھا ہونا چاہیے تھی. اس طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، نان جمی کے لیے کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہ رہے، تو اس کے بعد بھی معاملات اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے قرض حسنہ دیتے رہنا۔ ایک کے پاس بہت ہے، ایک کے پاس کم ہے، نان جمی دونوں کے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کو طاقتور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ بڑھاتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آج جو میرا ہے وہ میرا ہی رہ جائے، زکوٰۃ دی ہے اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، نہیں، اب بھی دیکھتا رہے کمیونٹی میں کوئی ایسا آدمی جس کو تو چاہتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا اپ ہو جائے، تو اس کو اپ کرنے کے لیے قرض حسنہ، اور قرض حسنہ وہ نہ دینا کہ دے کر اس سے واپس لینا، نہ، دینا ہے تو واپس نہیں لینا، کیونکہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کے لیے قرض حسنہ دینا۔ قرض حسنہ واپسی والی شے نہیں تھی، قرض حسنہ وہ تھا جو دے کر اللہ کو دے دیا، وہ انسان کو دیا، اللہ ہی کو دیا ہے، وہ کسی اور کام میں لگایا ہے، اللہ ہی کو دیا ہے کہ یہ میں نے جو دیا ہے یہ میں نے دے دیا ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جس کا بدل میں اللہ سے چاہتا ہوں، یہ ایسا قرض نہیں ہے جو میں تم سے واپسی کا طلبگار ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر جانا۔ 12 سردار مقرر ہیں، ان 12 سرداروں میں تمہارے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں، عہد کیے ہوئے ہیں، ان عہد کی پاسداری کرنا، خود بھی اور اپنی رعایا سے بھی کروانا۔ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ رب کریم تمہارا ساتھ بن جائے گا۔ اگر اللہ کا ساتھ بھی تمہارے ساتھ ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے اب تم مضبوط ہو گئے ہو کہ اللہ کا ساتھ تمہیں مل گیا ہے۔ اللہ کا ساتھ ملنے کے بعد بھی فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اگر تم اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو نماز کا قیام لازم ہے، اور پھر زکوٰۃ کا قیام بھی لازم ہے کہ تم اپنے آپ کا ایک پورا معاشرہ اسلام کا بنا چکے ہو۔ اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو نظام زکوٰۃ قائم کر لینا۔ پھر فرمایا کہ میرے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور اللہ کے لیے مزید اپنا ہاتھ بڑھاتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری سیئات جو انسانی خطائیں ہیں، فرمایا وہ معاف کرتے رہیں گے۔ خطاؤں کی معافی تو چاہتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطائیں معاف ہوں، لیکن یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرنا۔ تم کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور داخل کروں گا میں تم کو جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ یہاں میرے پاس آسائشیں ہوں، تو فرما دیا کہ یہ زندگی تم اس طرح گزار دو، آسائشوں کا وعدہ ہم کرتے ہیں اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اعمال تم اپنے درست کر لو، نتائج ہم تمہیں صحیح دے دیں گے، اور اس نتیجے تک پہنچنے کا جو وقت ہے اس کا انتظار تمہیں کرنا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ کب تک؟ کہا جب تک وہ وقت آ نہیں جاتا۔ وہ وقت خود لانا نہیں، آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ نہیں مدد کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ آپ وہ کردار کریں، اللہ تمہیں لازمی ساتھ دے گا، تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تم کر کے تو دیکھو، یہ ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح اس طرف ہے، لیکن ہم چاہیں فوراً نتیجہ،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر کوئی کاشتکار چاہتا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کاشتکاری کی جگہ تھی۔ کوئی کاشتکار کے چاہے کہ آج میں بیج ڈالوں کل مجھے پھل مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بابا یہ بھیری کا درخت لگا رہے ہو، یہ تو مدت لے گی، بھیری کا درخت لگا رہے ہو، یہ تو عرصہ لگے گا اس کے اوپر پھل آنے پر، تو اتنی عمر جینا چاہتے ہو کہ آج تم یہ درخت لگا رہے ہو کہ اس کا پھل کھاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں، ارادہ یہ کیا ہے کہ کل لوگوں نے لگائے تھے، ہم نے کھائے، آج جانے کا پروگرام ہے تو جاتے ہوئے کوئی لگا جائیں کہ کل کوئی کھائے گا۔ اچھا، اتنی بڑی بات کہہ دی، اپنے کرندوں کو بلائے، انعام و اکرام سے نوازتا اس کو۔ اس نے کہا زمانے میں کوئی درخت ایسا نہیں جو اسی وقت پھل دے جائے، تو میرے درخت نے تو لگتے ہی مجھے پھل دے دیا۔ اچھا، بہت بڑی بات کر دی، کہا اس کو اور انعام و اکرام دو۔ اس نے کہا کوئی درخت ایسا نہیں جو ایک ہی وقت میں 2 پھل دے دے۔ یہ گہری سوچ رکھنے والا کوئی ہو تو صحیح، اتنا کوئی ڈونگا سوچے تو صحیح۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان صرف سیدھے راستے پر آنے کا ارادہ کرے، ادھر موت آ جائے، اور وہ اس کا ارادہ بدلتے ہوئے اللہ رب کریم اس کے سیئات کو بدل کر حسنات میں تبدیل کر دے۔ لیکن اس ارادے سے کرے کہ میں ابھی لگا رہا ہوں تو یہ ابھی پھل مل جائے، نہیں، بیری لگانے والے کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ابھی پھل مل جائے، وہ تو لگا رہا تھا، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کتنا وقت لگے گا، برابر ہوگا نہیں ہوگا، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ برابر ہو جائے اور پھل بھی کھا جائے۔ اس لیے انسان کام کرتے وقت یہ تو خیال کرے، فرمایا کہ اگر تم ان کردار اپنا ایسا بنا لو جو کہا گیا ہے تو ہوگا کیا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو سیئات ہیں تمہاری وہ مٹانا ہم عہد کرتے ہیں، اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان بہتی نہروں والے باغات کے اندر پہنچانا ہمارا وعدہ ہے، ہم پہنچائیں گے، تم کام کر کے دیکھو نتائج ہم دیں گے۔ پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس میں رکاوٹ آ سکے کہ یہ خاندان کا ایسے کا نہیں ہے، یہ برادری اس کی ایسی نہیں، اس کے پاس عہدہ ایسا نہیں تھا، نہ کوئی شے نہیں آڑے آئے گی۔ وہاں تو نتیجہ ہوگا اس کردار کا، کیونکہ وہاں اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ فرمایا فمن کفر، جس شخص نے انکار کر دیا ان کرداروں سے جو بتائے ہیں، جو ان سے منکر ہو گیا، جو ان کو چھپا گیا کہ کرتا کچھ رہا ارادے کچھ رکھتا تھا، فمن کفر بعد ذلک، اس کے بعد جس نے بھی اس کو چھپایا، منکم، تم میں سے، موجودہ وقت کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ سے عہد کیا گیا تھا، وہ وعدے آج تمہارے ساتھ بھی ہیں، تم میں سے کسی شخص نے ان چیزوں کو چھپا دیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ یہود کی بات ہے، نصارہ کی بات ہے، تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ ان عہدوں کی پاسداری تم کرو، نتائج ہم دے دیں گے۔ کتنی سہولتیں تھیں جو اللہ رب کریم نے رکھ دی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك